اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 21واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے چند حقائق۔ آج بروز ہفتہ 24 شوال 1442 ہجری 5 جون 2021 عیسوی ہے۔ کلمہ طیبہ کے حوالے سے اب دوبارہ سے یہ ذکر سماعت فرما لیں کہ یہ کلمہ ہے توحید کا، لیکن ہے دو ذاتوں کے نام کا کلمہ، یعنی اللہ کے نام کا کلمہ اور محمد الرسول اللہ کے نام کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو ذاتوں کے نام کا جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ خالق ہے، ازل سے ہے، اور پھر جب اس نے چاہا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، نور محمدی کو تخلیق فرمایا، اور پھر بعد میں یہ سب مخلوقات کو تخلیق فرمایا۔ اب محمد، رسول، اللہ، یہ تین الفاظ ہیں۔ اب تین الفاظ کی نسبت کو آپ یوں بھی دیکھیں، اس زاویے سے بھی سوچیں کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کو تخلیق فرمایا، اور پھر محمد رسول اللہ، رسول یعنی محمد کو بھیجا گیا، تو جن کی طرف بھیجا گیا اب وہ سب ان کو ایک جماعت آپ شمار کر لیں، خواہ وہ جن ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ چرند ہے، خواہ وہ پرند ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، نجم ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ سب مخلوقات جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان رکھتے ہیں، یعنی حضور ماضی، حال، مستقبل سب زمانوں کے لیے، سب مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ تو پھر جن سب کے لیے حضور مبعوث فرمائے گئے ہیں ان سب کو، سب مخلوقات کو آپ ایک گروپ، ایک گروہ، ایک جماعت شمار کر لیں جن کی طرف رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ تو اب اس پوری مجموعی حیثیت کی شان یہ بنی کہ اللہ خالق ہونے کی شان میں ہے، محمد رسول ہونے کی شان میں ہے، اور باقی تیسرا گروہ یا تیسری جماعت وہ ہے جن سب کی طرف محمد الرسول اللہ کو اس شان سے بھیجا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ ہے توحید کی وہ ایک اجتماعی شان جو اللہ کی رضا سے ہے، جو اللہ کی عطا سے ہے، جو محمد الرسول اللہ کے مبعوث فرمائے جانے سے ہے۔ تو محمد، رسول، اللہ تین الفاظ ہیں، اور تین ہی ایسے ہیں جن سب کی اجتماعی حیثیت یوں نظر آتی ہے کہ اللہ خالق ہونے کی شان میں موجود ہے، محمد رسول ہونے کی شان میں موجود ہے، اور باقی سب مخلوقات جن کے لیے حضور رسول ہیں، حضور رحمت للعالمین ہیں، وہ سب مخلوقات ایک گروہ ہو گیا۔ تو یہ ہے توحید و رسالت کی وہ مجموعی شان، وہ مجموعی نعت جس کے لیے یہ سب کائنات کا سلسلہ، دنیا و ما فیہا کا سلسلہ، دنیا و آخرت کا سلسلہ سجایا گیا، بنایا گیا۔ یعنی اللہ بنانے والا، محمد کو رسول بنایا گیا، اور جن کے لیے بھیجا گیا وہ سب ایک جماعت۔ تو ٹوٹل تین ہمیں ذاتیں، تین گروہ، یا گروہ اللہ کے لیے لفظ گروہ مناسب نہیں ہے، اللہ ایک ہے، محمد بھی ایک ہے، ہاں گروہ اور جماعت کا لفظ باقی سب مخلوقات کے لیے۔ تو مجموعی حیثیت میں اب آپ یوں دیکھیں کہ اللہ ایک، محمد ایک،
اور باقی سب مخلوقات وہ پورا ایک گروہ، یعنی اللہ خالق ہونے کی شان میں واحد، محمد رسول ہونے کی شان میں واحد، اور باقی سب مخلوقات ایک گروہ، ایک جماعت، جماعت مخلوقات، جن کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان میں محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے توحید کا وہ زاویہ، وہ انداز جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم پہچانیں کہ کس واحد نے کس واحد کو کس مخلوقات کے گروہ کی طرف بھیجا۔ یہ ہے کلمہ کی حقیقت۔ تو اب پھر کلمہ ہے اللہ کے نام کا اور محمد کے نام کا۔ تو جب دو میں سے دوسرا دیکھا جائے کلمہ میں سے، تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی محمد ہے۔ تو دو میں سے دوسرے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے، اہمیت بتانا مقصود ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضور مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ تو بات برابری کی بحث چھیڑنا نہیں ہے، بات اہمیت بتانا مقصود ہے کہ اللہ اور محمد کے دو ناموں کے کلمے میں سے ثانی اثنین محمد ہے۔ ثانی عربی زبان میں دوسرے کو بولا جاتا ہے، اور اثنین دو، یعنی دو ذاتوں میں سے دوسرا کون ہے، یعنی ثانی اثنین کون ہے؟ محمد ہے، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ میں سے ثانی اثنین محمد ہے، اور جو باقی مخلوقات ہیں جن سب کو ہم ایک گروہ کہہ رہے ہیں، فرشتے، جن، پہاڑ وغیرہ، شجر، حجر، نجم، سب مخلوقات کا ایک گروہ ہے۔ اب اس گروہ میں سے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو یہ کلمہ پڑھ کے ایمان لاتے ہیں، ایمان کی دولت پاتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں ثانی اثنین کی شان کس ذات کے لیے بیان ہوئی ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ 9ویں سورت، سورۃ التوبہ، اور آیت نمبر 40۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 9 کی اہمیت کو ہم کسی وقت بعد میں بات کریں گے کہ 9 کی مثبت انداز میں بھی اہمیت ہے، اور 9 کی اہمیت منفی انداز والے لوگوں میں بھی ہے۔ یعنی مسلمان بھی 9 کو اہم سمجھتے ہیں، اور دوسرے گروہ بھی 9 کو اہم سمجھتے ہیں۔ پھر 40 کی اہمیت 40ویں کے حوالے سے مسلمانوں کے ہاں مقبول ہے، قرآن و حدیث سے 40 کی عدد کی اہمیت، 40ویں کی اہمیت کئی لحاظ سے ثابت ہے۔ تو اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں آپ دیکھیں کہ ثانی اثنین کس کو کہا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اس کی 40ویں آیت کی اب تلاوت کے بعد ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت میں دوبارہ سے غور فرمائیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہاں پہ کون سے یار غار کا ذکر ہو رہا ہے؟ احادیث کی کتب سے، روایات کی کتب سے، تاریخ کی کتب سے یہ بات ثابت ہے، طے شدہ ہے کہ یہ آیت حضور سیدنا
ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا ابو بکر صدیق یہ دونوں ہی تو یار غار ہیں۔ جب وہ ہجرت کا واقعہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرکار نے اپنے بستر پہ لٹایا مکہ شریف میں، اور ابو بکر کو ساتھ لیا اور پھر غار ثور میں پہنچے، اور پھر وہ ہجرت کا واقعہ ہوا۔ اب کیا کمال اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس پہ جسٹ میں شیعہ اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے ہاں بھی 9 کی اہمیت بہت ہے۔ یہ یعنی معلوم ہے سب کو کہ شیعہ حضرات کی موٹر سائیکلوں پہ، ان کی گاڑیوں پہ 9 کا نمبر بڑا نمایاں لکھا جاتا ہے، وہ 9 کے نمبر کو پسند کرتے ہیں۔ اب ان کی اپنی وجوہات ہیں، بے شک بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، بے شک 9 کا عدد حج کے یوم عرفات رکن اعظم سے بھی ہے، تو بات وہی ہے کہ 9 کا رکن، 9 کا عدد ہمارے لیے اہم ہے۔ تو آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہجرت کے واقعہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اپنے بستر پہ سلایا۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ مکہ میں وہ اس زمانے میں مختصر سا شہر تھا، چند مکان تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ جو کافر گروہ تھا جنہوں نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کر رکھی تھی، وہ تو اس مکان کو گھیرے ہوئے تھے، اور وہاں پہ موت کا خطرہ یقینی تھا۔ کافر تلواریں لے کے اس طرح کھڑے تھے کہ گٹے سے گٹا ملا کے، ٹخنے سے ٹخنا ملا کے انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا اس مکان کو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر وہ قرآن و حدیث سے بڑی تفصیل ملتی ہے، لیکن یہاں مقصد یہ ہے بات کرنا، شیعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی کی جان کو وہاں پہ شدید ترین خطرہ تھا۔ لیکن کمال اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس تفصیل سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ وہاں سے مکہ شہر سے جب آپ سرکار روانہ ہوئے اور غار ثور میں پناہ لی، اور پھر چلتے چلتے مدینہ شریف مسجد قباء والے اس مقام پر پہنچے، تو اس سارے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ظاہری لحاظ سے موت کا خطرہ کمپیریٹیولی مقابلتاً کم تھا۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کی اگر دونوں کی پوزیشن دیکھیں تو حضرت علی زیادہ خطرے والی جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ گو کہ ہجرت میں بھی خطرات تو ہیں، لیکن کمپیریٹیولی آپ دیکھیں کہ ایک جگہ تلواریں لے کے لوگ سر پہ کھڑے ہیں، اور ایک جگہ سفر ہے، غار ہے، چلنا ہے، جانا ہے، تو حضرت علی کی ذات کو خطرہ زیادہ تھا۔ لیکن قرآن میں حضرت ابو بکر کی شان کو یوں بیان فرمایا جا رہا ہے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو اب یہ کنفرم ہے، پکی بات ہے، شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں کہ غار میں حضرت علی نہیں تھے، حضرت ابو بکر تھے۔ تو اس لحاظ سے گزارش ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو آپ کھلے دل سے تسلیم کریں، کوئی ایسی یعنی اس میں انشاءاللہ مصیبت پریشانی والی بات آپ کے لیے نہیں بنے گی۔ اللہ نے جب ایک ذات کی شان کو ثانی اثنین کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو آپ کی گزارش میں اور سب دوستوں مسلمان بچوں کی گزارش میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ کلمہ میں اللہ کا نام ہے اور محمد کا نام ہے، یعنی کلمہ والوں میں سے ثانی اثنین محمد ہیں، اور باقی جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہی تو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور ان کے لیے ثانی اثنین کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں فرمایا گیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو کلمہ پڑھنے والوں میں سے ثانی اثنین، ہمارے لیے ثانی اثنین کون ہے؟ محمد اور ابو بکر میں سے ابو بکر۔ اور بالیقین اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اللہ اور محمد کلمہ والے دو نام ہیں، تو محمد اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے، حضور نبی ہیں، حضرت ابو بکر صحابی ہیں،
تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جب ثانی اثنین کا ذکر کیا جائے تو دوسری ذات کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے، اور بھی حکمتیں ہیں۔ تو اب ان حکمتوں کو جب آپ کلمہ کی نسبت سے سوچیں گے تو آپ دیکھیں کہ کلمہ میں دو نام ہیں اور ثانی اثنین محمد ہیں، اور قرآن میں ثانی اثنین یار غار کو یعنی ابو بکر صدیق کو قرار دیا گیا ہے۔ تو دو دو کی نسبت سے جو کلمہ کے حقائق ہیں یہ بھی قابل غور ہیں۔ تو بالیقین یہ حقیر آپ شیعہ حضرات کو زبردستی یعنی کسی عقیدے کی طرف مائل نہیں کر سکتا، صرف گزارش تھی، اگر آپ کو سمجھ آئے دل کو لگے تو آپ مان لیں، وگرنہ جو آپ کا یعنی عقیدہ و سلسلہ ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ حقیر کی نظر میں یہ ایک اہم نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ کلمہ والوں میں سے ثانی اثنین اللہ اور محمد میں سے ثانی اثنین محمد ہے، اور قرآن پاک میں سے واقعہ ہجرت میں سے یار غار میں سے ثانی اثنین ابو بکر صدیق ہیں، یعنی محمد اور ابو بکر صدیق میں سے ثانی اثنین ابو بکر ہے۔ تو اس کی نسبت بھی کلمہ طیبہ سے ہے۔ تو اب دو دو کے جو حقائق ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ذاتوں کے نام کا کلمہ پڑھایا جانا اور پھر ثانی اثنین کا ذکر قرآن میں ہونا، تو اب دو کی جو حقیقت ہے جوڑے جوڑے دار مخلوقات کا بنایا جانا، اور کلمہ طیبہ کی نسبت سے ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر بھی ہیں، ان کے نام کا کلمہ بنی نو آدم کے لیے حتمی کلمہ نہیں ہے، لیکن یہ کتاب ہے جی سیرت رسول عربی، سیرت رسول عربی، اور یہ لکھنے والے ہیں پروفیسر نور بخش توکلی، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور اس کتاب میں سیرت رسول عربی میں وہ صفحہ 483 میں لکھتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ان کی تمام اولاد میں سے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے نام پر نہ ہوگی، چنانچہ ان کو ابو محمد کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں کہ ہیں وہ سب نبیوں کے باپ، ہیں وہ سب آدمیوں کے باپ، عورتوں کے باپ، مردوں کے باپ۔ اب اماں حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام یہ ہمارے ماں باپ کے درجے میں ہیں، لیکن حدیث پاک سے یہ ذکر ملتا ہے کہ تمام اولاد آدم میں سے جنت میں آدم علیہ السلام کی نسبت صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور نام کے حوالے سے ظاہر ہوگی، یعنی جنت میں حضرت آدم کو ابو محمد کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور علم عطا فرمایا گیا، یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، تو جنہیں علم بھی دیا گیا، جنہیں زمین کا خلیفہ بھی بنایا گیا، ان کا نام اس زمین پہ حتمی کلمہ میں شامل نہیں ہے، لیکن حتمی کلمہ میں جس نبی کا نام شامل ہے اس نبی کی نسبت سے آدم علیہ السلام کو جنت میں ابو محمد کہا جائے گا۔ تو یہ وہ دو انسان ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب ان دو ذاتوں کی نسبت جنت میں یوں نمایاں ہوگی کہ حضرت آدم کو جنت میں ابو محمد کہا جائے گا۔ تو یہ دو دو کی نسبت ہے کلمہ طیبہ کے حوالے سے، کہ کلمہ اس ذات کا پڑھایا گیا کہ جن کے نام کی نسبت جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی شان کے طور پر بیان ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ ثانی اثنین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دو کی نسبت کے لیے
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید دیکھتے ہیں کہ دو کی جو حقیقتیں ہیں وہ کلمہ طیبہ سے اور قرآن پاک سے مزید کس شان میں واضح ہیں، نمایاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔